عطیہ نے اس لیے اپنی بیٹی میرال کی شادی کسی اور سے کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت جلد میرال بیوی کی شادی ہو رہی ہے، اس لیے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سنتے ہی عالیہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ اسے اس بات کا یقین آ جائے گا کہ علی خان جس سے محبت کرتا ہے وہ کسی اور کی ہونے جا رہی ہے۔ وہ نوکرانی کو پیسے دیتی ہے، وہ نوکرانی کو کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، شاید یہ رقم تمہارے لیے کافی نہ ہو۔ جتنا بڑا تم نے کام کیا میں تو تمہیں اپنا دل اور جان دینے کے لیے تیار تھی، بس اب تمہارے لیے ایک کام کرنا ہوگا، اور اس کام کی شاید میں تمہیں قیمت نہ ادا کر سکوں، کیونکہ وہ کام بہت بڑا اور میرے دل کے بہت قریب ہے۔ میری ایک سازش ہے جس سے میں تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ علی خان سے نہ صرف اس کی محبت چھین لی جائے بلکہ علی خان تباہ و برباد ہو جائے۔ عطیہ نے ایک بہت بڑی نوکرانی کو استعمال کرتے ہوئے سازش چل رہی ہے اور اس میں سارا کا سارا قصور علی خان پر ڈال دیا۔ عطیہ اب جیسے ہی اپنی بیٹے کی شادی کروانے لگے گی تو اس وقت وہ ایک خط لکھے گی، اپنی ماں کو بھیج دے گی۔ جیسے ہی دادی کو خط ملے گا تو تب نوکرانی آ کر دادی سے کہے گی کہ دادی آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں اس اندھیرے میں خود کو بند کر کے بیٹھی ہیں؟ آپ کل سے باہر ہی نہیں آ رہی؟ دادی کہے گی جب زندگی میں اتنا زیادہ بھیانک اندھیرا چھا گیا ہو تو روشنیوں کا دل ہی نہیں کرتا بیٹا۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ میری زندگی میں کتنی زیادہ مشکلات آ گئی ہیں۔ میری بیٹی مجھ سے بہت دور چلی گئی ہے۔ عطیہ اپنے خط میں صرف یہی لکھے گی کہ آج کے بعد اس کا اپنی ماں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی بیٹی میرال اور اس کے شوہر عادل کے ساتھ اپنی زندگی سکون سے گزارنا چاہتی ہے۔ اس لیے وہ نہ صرف دادی سے یہ کہے گی کہ آج کے بعد علی خان کو بھی میری بیٹی کی زندگی میں آنے سے روک دے، بلکہ آج کے بعد علی خان کی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دادی خط پڑھنے کے بعد کہے گی کہ کیے گئے فیصلے مجھے نہیں پتا تھا کہ بچپن میں کیے گئے فیصلے میرے سامنے یہ دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے، اور میں نے اس بات کا خیال بھی نہیں رکھا، اور وہ بھی دیوار جو گرتی ہوئی اور تباہ ہوتی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہے۔ مجھے اندازہ تک نہیں تھا کہ جو میں فیصلہ عطیہ کے لیے کر رہی ہوں وہی فیصلہ مجھے آج علی خان کے لیے کرنا پڑے گا۔ میرال بھی اپنی ماں کو اتنا پریشان دیکھ کر سوال کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن عطیہ سے کوئی سچائی نہیں بتائے گی، بلکہ میرال سے کہے گی کہ آج کے بعد تمہیں علی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ ایسا کرو کہ اسے اپنے جاب سے بھی فارغ کر دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میرال تمہارے اور عادل کے درمیان کسی قسم کا مسئلہ ہو، اسے بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ تمہارے آگے پیچھے گھومتا ہے اور عادل کو یہ بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے تو ڈاکٹروں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی کسی لڑکی یا لڑکے کو اسٹریس دینا ہوتا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، اسی ہر طرح کے اسٹریس سے محفوظ رکھیں تاکہ وہ لڑکی یا لڑکا اپنی زندگی تباہ و برباد کر دیں۔ یہی کام ہر جگہ میں دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہی کام اب میرال کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ میرال اب اپنی ماں کی ضد میں آ کر شادی کے لیے بالکل ریڈی بیٹھی ہوتی ہے، اور تبھی عطیہ اس کو لے کر اسٹیج پر پہنچ جائے گی جہاں عادل پہلے سے ہی میرال کا انتظار کر رہا ہے۔ دوسری طرف علی خان بھی پاکستان پہنچ چکا ہوگا اور وہ جلد سے جلد اب میرال تک پہنچنا چاہتا ہے۔ میرال ڈر رہی ہے کہ اب وہ کیا کرے، اس شخص کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزار سکتی ہے؟ کیا وہ اپنی ماں کا خواب پورا کرنے کے لیے اپنی زندگی کو گزار سکتی ہے؟ وہ علی خان کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ اور یہی باتیں میرال سارے راستے سوچتی جائے گی، اور آخرکار اسے جواب مل جائے گا۔ اسے پتہ چل جائے گا کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، اپنی ماں کا دل بھی توڑ سکتی ہے، انہیں اسٹریس بھی دے سکتی ہے، لیکن وہ علی خان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ وہ علی کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کر سکتی، بھلے ہی اس کے سامنے عادل ہی کیوں نہ کھڑا ہو۔ اس لیے میرال جیسے ہی سوال کیا جائے گا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے تو میرال یہاں پر صاف انکار کرے گی۔ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم سوری، میں شادی نہیں کر سکتی، ہاں ماما شادی نہیں کروں گی۔ میرال کھڑی ہوگی اور رونے لگ جائے گی اور یہی کہے گی کہ ماما آپ مجھ پر یوں زور ڈال کر شادی نہیں کروا سکتی، میں عادل سے محبت نہیں کرتی، میں اس سے شادی نہیں کروں گی، میں علی کو پسند کرتی ہوں اور اس سے محبت کرتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ واپس آئے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر عطیہ کے پیروں تلے زمین کھسک جائے۔ وہ عطیہ جو یہ سوچنا اور سمجھنا تک نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی کو علی سے محبت ہو جائے گی، آج اس کی بیٹی نے وہ سب کچھ کہہ دیا۔ یہ بات عطیہ کے دل اور دماغ کو ہلا دینے کے لیے کافی ہو گئی، لیکن میرال اپنی ماں کی حالت نہیں دیکھی۔ اسے سمجھ آ رہی ہے کہ وہ عادل سے شادی کر کے اپنی پوری زندگی برباد کر دے گی، اس لیے وہ عادل سے شادی کے لیے انکار کر کے وہاں سے نکل جائے گی۔ عادل، جو مجھے لگتا ہے صرف اور صرف عالیہ کا بھیجا ہوا ایک پیادہ ہے، وہ صرف جان بوجھ کر عالیہ کی خاطر میرال سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ سچ کچھ برداشت نہیں کر پائے گا جو صرف صاف انکار اسے بہت زیادہ تکلیف دے گا، اس کی ایگو کو ہرٹ پہنچائے گا، اس لیے وہ سوچے گا ہم میرال کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر نہ صرف عادل کو ایگو ہرٹ ہوگی بلکہ عادل بھاگا ہوا جائے گا اور میرال کو کڈنیپ کرے گا۔ نہ صرف وہ میرال کو 2-3 تھپڑ لگائے گا بلکہ میرال سے کہے گا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے میرے منہ پر انکار کیا ہے، تم پہلے بتاتی شادی نہیں کرنی، لیکن تم نے یہ کر کے بہت بڑی موت کو دعوت دی ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔
تم اس علی خان کے لیے مجھے انکار کر رہی ہو، اس 2 کوڑی کے آدمی کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا سارے مہمانوں کے درمیان میری بے عزتی کرنے کی؟ آج تو میں تمہیں میرال زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہ صرف یہ عطیہ کو پتہ چل جائے گا کہ میرال کو عادل اٹھا کر لے گیا ہے، بلکہ سب لوگوں کو اس بات کی خبر ہو جائے گی۔ عطیہ تو سر اور پیر پکڑ کر بیٹھ جائے گی۔ جس لڑکے سے اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھی، آج اس کی وجہ سے لڑکے اس بیٹی کو کڈنیپ کر لیتا ہے۔ علی جیسے ہی وہاں پہنچ جائے گا تو عطیہ علی سے ملے گی اور کہے گی، پلیز پلیز علی، میری بیٹی کو بچا لو، اور عادل اٹھا کر لے گیا ہے۔ میرال نے اس شادی سے صاف انکار کر دیا تھا اور یہ بات عادل سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے بچا لو۔ یہ سنتے ہی علی خان اپنی پوری فورس کو لے کر میرال کو بچانے کے لیے نکل جائے گا۔ جہاں عادل میرال کی جان لینے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اسی وقت مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر علی خان پہنچے گا، نہ صرف عادل کی جان لے گا بلکہ میرال کو بچانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی خان اب میرال کو عادل جیسے شیطان سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گا، یا پھر عادل غصے اور تکلیف میں میرال کی جان لے گا؟ آریہ کا یہ راز سب کے سامنے فاش ہو جائے گا، پھر آریہ کا اس سے بھی بڑا پلان ہے؟ تو لگتا ہے کہ آریہ بہت بڑے پلان سوچ کر بیٹھی ہے۔ اگر اے ناکام ہوا تو بی پلان استعمال کرے گی، اور وہ ناکام ہوا تو سی پلان استعمال کرے گی۔ آپ اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ میری ویڈیو کو کہاں اس جگہ پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔